ناظرین، یہ ڈبیٹ آج کل بہت زیادہ زور پکڑ گئی ہے کہ افغانستان میں جو تازہ ترین صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد کیا پاکستان کو افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ماضی میں ہم اس طرح کی حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں، اس دفعہ ابھی اتنی جلدی ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف سربراہان مملکت جس میں برطانیہ کے پرائم منسٹر بھی شامل ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو کال کیا اور یہ کہا کہ اتنے جلدی سے کام نہ لیں اور اس پہ بین الاقوامی فورم کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ طالبان کو تسلیم کریں۔ آج جو بائیڈن کا بھی ایک بیان آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ طالبان نے خود اپنے آپ کو تسلیم کروانا ہے۔ اس سے مراد یقیناً وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، وہ جو اصول اور قواعد ہیں، ان کے حوالے سے طالبان کو جج کیا جائے گا کہ کیا وہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ڈیموکریٹک رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ جو ان کی نئی رو ہے، جس طرح وہ آج کل بات کر رہے ہیں، اس پہ قائم رہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان پہ انٹرنیشنل سینکشنز بھی اتنی سخت نہیں لگیں گی، اور ان کے اکاؤنٹس جو فریز ہوئے ہیں وہ بھی اس میں سے بھی پیسہ ریلیز ہو جائے گا۔ لوگوں کو بہت زیادہ خوف یہ ہے کہ پاکستان کا کردار اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ کیا پاکستان طالبان کا ایک الائی بن جائے گا اور یہ مل کر افغانستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کرنے کا سوچا تو کیا ہم باقی دنیا سے کٹ جائیں گے؟ تو اس فیصلے میں کسی طرح بھی ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں مناسب اقدام یہی ہے کہ ہم دنیا کی رائے کا انتظار کریں اور اس مشورے کے بعد ہم طالبان کو تسلیم کرنے یا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے بارے میں رائے دیں۔ عام خیال یہ پیدا ہوتا ہے اور جس کے بارے میں لوگ رائے دے رہے ہیں کہ عمران خان اس حکومت میں ڈیسیژن میکر ہیں، عمران خان فیصلہ کریں گے کہ ہمیں طالبان کو تسلیم کرنا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ عمران خان تو بنیادی طور پر ایک کٹ پتلی حکومت ہے، ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ سارے کار حکومت کو چلا رہے ہیں، اور عمران خان صرف شجرکاری کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یا اپوزیشن پر بہتان لگانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس حکومت میں نہ معیشت ان کے اختیار میں ہے، نہ خارجہ پالیسی ان کے اختیار میں ہے، نہ داخلہ پالیسی ان کے اختیار میں ہے، نہ صنعت و حرفت سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ وہ صرف اور صرف بیانات دینے کے لیے اور اوٹ پٹانگ اور الٹے سیدھے بیانات دینے کے لیے ہیں۔ طالبان کا جو معاملہ ہے وہ، اور افغان حکومت کا یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، یہ آئسولیشن میں نہیں حل ہونا چاہیے، اور اس آئسولیشن کو ختم کرنے کا انٹرنلی یہ طریقہ ہے، آپ کو اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، وہاں پر اس مسئلے پر ڈیبیٹ کرائیں، وہاں پر اپنے ماضی کو بھی کنگالیں کہ ماضی میں ہم طالبان کو کیا کہتے رہے ہیں، کن کن جرائم کا ذمہ ان کے اوپر لگتا رہا ہے۔ کیونکہ کہا ہم جو بنیادی نریٹو ہے وہ تو یہی ہے کہ 70,000 لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں طالبان کی وجہ سے، اے پی ایس کا سانحہ ہوا تو وہ بھی طالبان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب ہم ان کی حکومت تسلیم کر لیں گے تو انٹرنلی ظاہر ہے ری ایکشن پیدا ہوگا، اور جو حکومتی سطح پر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایگری نہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا طالبانائزیشن ٹائپ کا مائنڈ سیٹ پاکستان میں ضرور کریٹ کر دیا گیا ہے۔ طالبان کے مظالم اور جرائم جتنے مرضی ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کی تقلید کرتے ہیں کہ اس طرح کا نظام حکومت ہونا چاہیے، اور ڈیموکریسی وغیرہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہی جس شخص کے پاس ایک وہ جو ہے روحانی سا لیڈر اوپر بیٹھا ہو اور وہی سارے فیصلے کرے، پھر نیچے مجلس شورا بنا دیں، سینٹ بنا دیں، ہاؤس آف کامن بنا دیں، لیکن فیصلے ایک شخص کو ہی کرنے چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر ڈکٹیٹرشپ کا ماڈل ہے، اور یہی ہمارے ہاں پس پردہ قوتوں کو یہ ماڈل پسند آتا ہے۔ تو جب ہم طالبان کو تسلیم کریں گے
تو ہمیں ایک تو ایکسٹرنل سچویشن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس اقدام سے کیا دنیا ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گی، کیا امریکہ ہم پہ مزید سینکشن تو نہیں لگا دے گا، کہ چائنا کا سی پیک کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کوئی دراڑیں پڑیں گی، کیا انڈیا ہمارے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں تیز کر دے گا۔ تو یہ فیصلہ اب سو کالڈ فیصلہ عمران خان کے پاس ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کے پاس فیصلہ نہیں ہے، یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے، ان کی بساط ہی نہیں ہے۔ عمران خان ایک کٹ پتلی حکومت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو کٹ پتلی حکومت ہے صرف اسی میں ہی خارجہ کے معاملات جو ہیں وہ جمہوری حکومت کے پاس نہیں ہوتے۔ ماضی میں بھی بہت سی حکومتیں ایسی ہیں جو جمہوری حکومتیں تھیں جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئیں، لیکن اس میں بھی خارجہ کے معاملات تک ان کی دسترس نہیں ہونے دی۔ میں ذکر کر رہا ہوں محترم عرفان صدیقی صاحب کے ایک کالم کا، اور وہ مشیر تھے وزیر اعظم نواز شریف کے اس زمانے میں، اور انہوں نے اقتدار کی بہت گلیاں دیکھی ہوئی ہیں، اور اس میں بہت سارے واقعات جن کے وہ چشمدید گواہ ہیں۔ ان کا کل ایک کالم چھپا، اور وہ اس کالم میں بڑے حیران کن انکشافات کیے گئے، کیونکہ اور اس حوالے سے کہ ماضی میں جب ہم نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا تو وہ کیسے تسلیم کیا تھا۔ اس وقت کی جو جمہوری حکومت تھی جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئی تھی، وہ اس کا کتنا عمل دخل تھا ان فیصلوں میں، غیر جمہوری قوتوں کا کتنا تسلط تھا ایک جمہوری دور کے وزیر اعظم پر، کون یہ فیصلے کر رہا تھا، کون وزیر اعظم کو یہ بتا رہا تھا۔ تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کالم ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، لیکن اس میں سے ایک پیراگراف میں آپ کے لیے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے فیصلے کون کرتا ہے، کیسے ہوتے ہیں، جمہوری حکومتوں کا اس میں کیا دخل ہے۔ عرفان صدیقی صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، یہ 25 مئی 1997 کا ذکر ہے، وزیر اعظم نواز شریف اپنی اقامت گاہ کے ایک کمرے میں بیٹھے پی ٹی وی پر رات 9 بجے کا خبرنامہ دیکھ رہے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت، شہ سرخی تھی، پاکستان نے امارات اسلامی افغانستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ نواز شریف جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کو دھچکا لگا کہ یہ کب، کیسے، کیوں کر اور کس کے حکم سے ہو گیا۔ یہ وزیر اعظم جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہوا ہے اس کو یہ خبر مل رہی ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے یہ کیسے، کس نے کر دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، بے تحاشا عالمی الجھنیں رکھنے والے، قومی اہمیت کے حامل اتنے بڑے فیصلے کا علم مجھے پی ٹی وی کے خبرنامے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ یعنی ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، نہ کسی نے ان سے مشورہ کیا۔ حیرت زدگی کی کیفیت میں انہوں نے مشاہد حسین سید سے رابطہ کیا، وہ وزیر اطلاعات تھے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ جی ہاں، میں نے بھی یہ خبر سنی ہے، میں معلوم کرتا ہوں کہاں سے اور کیسے چلی ہے۔ اب یعنی حکومت کو، طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا بیان چلا دیا گیا، وزیر اعظم کو اپنے گھر میں بیٹھے ٹی وی پر پتہ چلا، انہوں نے وزیر اطلاعات کو فون کیا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی یہ ٹی وی پہ دیکھا ہے اور میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ یہ ہے خارجہ پالیسی۔ آگے لکھتے ہیں، کچھ دیر کے بعد مشاہد حسین سید نے وزیر اعظم کو بتایا کہ یہ خبر وزارت خارجہ سے آئی ہے، ایم ڈی پی ٹی وی کی یہ وضاحت درست ہے، میں نے خود بھی وزارت خارجہ سے اس کی تصدیق کی ہے۔ میاں صاحب نے مشاہد حسین کے ذمہ لگایا کہ وہ وزیر خارجہ گوہر ایوب خان سے پوچھیں کہ اس خبر کا ماخذ کیا ہے۔ گوہر ایوب خان کے صاحبزادے اور ان کے صاحبزادوں کے صاحبزادے آج کل پھر حکومت میں ہیں، کہ اس خبر کا ماخذ کیا ہے۔ شاہ جی کے استفسار پر وزیر خارجہ نے بتایا یہ خبر ایک اہم ایجنسی سے آئی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کس ایجنسی سے خبر آئی ہوگی، کہ جس کے احکامات کا وزیر اعظم کو ہی نہیں پتہ، اور وہ وزیر اعظم کو سرپاس کر کے، بائی پاس کر کے اپنی مرضی کی خارجہ پالیسی کی اتنی اہم خبر چلا رہے ہیں۔
میں نے خود بھی وزارت اس خبر کا ماخذ کیا ایک اہم ایجنسی ایک اعلیٰ منصب پر فائز اہلکار نے خود مجھ سے بات کی اور یہ خبر چلانے کے لیے کہا. یہ وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی نہیں پوچھا وزیر اعظم سے. وزیر اعظم نواز شریف کی برہمی مزید بڑھ گئی کہ وزیر خارجہ میری کابینہ کے رکن ہیں اور جس ایجنسی کا نام لیا جا رہا ہے وہ بھی براہ راست میرے ماتحت ہے. پھر مجھ سے بالا بالا یہ سب کچھ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری انور زاہد سے کہا کہ وہ وزیر خارجہ سے مل کر تفصیلات پوچھیں, تفصیلات کیا آتی ہیں. اس بات کی تصدیق ہو گئی جو مشاہد حسین سید پہلے بتا چکے تھے. ابھی نواز شریف کو دوسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے بمشکل 3 ماہ ہوئے تھے. آغاز سفر میں ہی ملک کے منتخب چیف ایگزیکٹو کو اپنی حدوں میں رکھنے کی اس واردات نے نواز شریف کو برہم کر دیا. چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت سے بات کی تو انہوں نے ذمہ داری, یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو وہ ایجنسی ہے اور ظاہر ہے ISI کی بات کر رہے ہیں, متعلقہ ایجنسی پر ڈال دی. ایجنسی کے سربراہ سے پوچھا گیا تو اس نے ملبہ ماتحت پر ڈال دیا کہ جی مجھے تو نہیں پتہ, یہ نیچے والوں کا کام ہوگا. اور دنیا میں یہ خبر چل چکی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو, یہ حکومت کو تسلیم کر لیا ہے, اور نہ ہمارے ہاں وزیر اعظم کو پتہ ہے, نہ وزیر اطلاعات کو پتہ ہے. وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ایجنسی سے آئی تھی, چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہا ہے اس ایجنسی نے مجھے دی تھی, اس ایجنسی کے ہیڈ سے بات کی تو اس نے کہا یہ نیچے عملے میں سے کسی نے دی ہوگی. دنیا میں کوحرام مچ گیا تھا اس خبر کے بعد. وزیر خارجہ سے وضاحت چاہی تو انہوں نے پھر وہی کہانی سنا دی. میاں صاحب نے اگلے ہی دن قریبی رفقا کا ایک مشاورتی اجلاس بلایا, ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی, تقریباً وہی تمہید باندھی جو وزارت عظمیٰ کے ہر دور میں متعدد مواقع پر باندھتے رہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کی پوری چھان بین ہونی چاہیے, لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ کا رویہ ناقابل برداشت ہے. گوہر ایوب کو معلوم ہونا چاہیے ایسا کوئی باضابطہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا. اگر کسی نے کہا بھی تھا تو بتا دیتے, اتنی بڑی بات میں وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی تھی. میاں صاحب نے کہا کہ اس کے بعد وزیر خارجہ کو اپنے منصب پر برقرار رہنے کا کوئی جواز نہیں. شرکاء کی اکثریت نے رائے دی کہ اس معاملے کا تعلق محض داخلی بد انتظامی دفتر خارجہ کی نااہلی, کسی وزیر کی خود سری یا ادارہ جاتی کشمکش سے نہیں, اس کا تعلق امور خارجہ کی حساسیت سے ہے. پیغام یہ جائے گا کہ وزیر اعظم نواز شریف طالبان حکومت تسلیم کرنے کے خلاف تھے, لہٰذا انہوں نے وزیر خارجہ کو معزول کر دیا. یہ دیکھیے ہر نیریٹو کا ایک کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ بتایا جا رہا تھا کہ چلیں اب اعلان تو ہو گیا, اب اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا اور افغانستان کے ساتھ. او بھلے آدمی, تو پہلے پوچھ لینا تھا. خیر اس کے بعد گوہر ایوب کو اس وزارت سے ہٹا کر پانی اور بجلی کی وزارت سونپ دی گئی. اور اس میں جو عرفان صدیقی صاحب نے مزید کچھ لکھا ہے کہ اس کہانی سے کچھ سوالوں کی گنجلک گرہیں کھل سکیں. مثلا یہ کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں نہیں بنتی. اب آپ کو اس کہانی سے پتہ چل گیا, کوئی مشورہ ہی نہیں کرتا یار وزیر اعظم سے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان سے مشورے ہو رہے ہوں گے یا اس کا کوئی رول ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں نہیں بنتی, ہر بار اس کا جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے, کیا تو تکار کا آغاز اس کی طرف سے ہوتا ہے یا پہلا تیر کسی اور کمی گاہ سے آتا ہے, وہ ریاست بالائے ریاست کا گلا کیوں کرتا ہے. ممکن ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں کچھ مدد ہو سکے کہ وہ وزیر خارجہ تعینات کرنے کے بجائے وزارت خارجہ کا قلم دان اپنے پاس رکھنا کیوں پسند کرتے ہیں. یہ عرفان صدیقی صاحب کا کالم تھا, بہت خوبصورت کالم تھا اور بڑی زبردست سٹوری ہے. تو اس زمانے میں جب لوگوں نے بے انتہا اکثریت کے ساتھ نواز شریف کو منتخب کیا, خارجہ کے فیصلے اس طرح ہو رہے تھے, تو آج کل کی ڈمی حکومت تو ان سے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہوگا, ان کا تو فون کوئی نہیں اٹھاتا ہوگا. تو یہ بیچارے کیا خارجہ کے فیصلے کریں گے. جو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ہے, یہ بڑا کریٹیکل فیصلہ ہے
اور ہمارا مستقبل، ہمارا امن و امان اس فیصلے پر منحصر ہے۔ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، یہ نہیں بعد میں کہہ دینا چاہیے کہ وہ خبر تو چل گئی لیکن اب چلیں جی چل گئی تو کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے، عوام کے نمائندوں سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن عوام کے نمائندے بھی کون جو اکثریت کے باوجود اپنا چیئرمین نہیں منتخب کر سکے سینٹ میں، جو ایکسٹینشن کے بل پر سارے سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ سارا ایک ہائبرڈ نظام تخلیق ہو گیا ہے، اور اس سے اگر ہم نکلیں گے تو پھر عوام کی مرضی اور عوام کے مفاد میں فیصلے ہو سکیں۔